अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, हमने देखा है कि वादी तीरा के हवाले से जो सूबाई हुकूमत के बयानात हैं और वफाक के बयानात हैं, वो मामला गुज़िश्ता कई रोज़ से चल रहा था। सूबाई हुकूमत ये दावा कर रही थी कि इस मामले में सूबाई हुकूमत का कोई किरदार नहीं है, ये वफाकी हुकूमत का फ़ैसला है या इदारों का फ़ैसला है। इसी के साथ साथ आज हमने देखा कि एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर इत्तलात और जो मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा हैं, उन्होंने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने वाज़ेह तौर पर जो PTI का एक नैरेटिव था या जो PTI के बयानात थे उनको उन्होंने मुस्तरद भी किया और उन्होंने कहा कि ना तो वादी तीरा को खाली करवा कर वहाँ पर कोई ऑपरेशन हो रहा है और वादी तीरा के हवाले से जो बयानिया बनाया जा रहा है उसमें कोई हकीकत नहीं है और ना ही वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी किया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि कलदम जमात TTP के साथ मुशरान का एक जिरगा जो है वो उन्होंने मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब को आगाह किया था और इस वक्त भी वहाँ पर जो TTP के 500 से ज़्यादा लोग हैं वो मौजूद हैं और उन्होंने ये भी बताया कि तीरा से नकल मकानी जो है वो ये पहली मरतबा नहीं हो रही। इससे पहले भी जब भी मौसम ख़राब होता है, बर्फ़बारी होती है, तो लोग नकल मकानी करते हैं। अब ऑपरेशन के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था, फिर आज बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत का भी, वफाकी हुकूमत का भी जो मौक़िफ़ है वो सामने आया है। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा, सीनियर कानूनदान हैं। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, ये गुज़िश्ता कई रोज़ से मामला चल रहा है वादी तीरा के हवाले से और आज जो हुकूमत का एक मौक़िफ़ सामने आया है कि वहाँ तो कोई ऑपरेशन हो ही नहीं रहा और जो नकल मकानी के हवाले से बात हो रही है उनके मुताबिक कि वो तो हर साल होती है जब भी मौसम ख़राब होता है। तो जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। देखें, ख्वाजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने डिफेंस मिनिस्टर साहब की नहीं सुन पाया, लेकिन आपने उसके सीधा नुकात बयान कर दिए हैं। जी हर साल बर्फबारी होती है और कुछ लोग बिल्कुल वहाँ से मूव ऑन करते हैं, वो नीचे आते हैं और ये है सिलसिला कुछ इस तरह का होता है और ये आज से नहीं, सैकड़ों हज़ारों साल से यही सिलसिला है वहाँ से। लेकिन बड़े पैमाने पे जो लोगों की नक़्ल मकानी हुई है, वो सिर्फ़ बर्फ़बारी की वजह से नहीं है। वहाँ पे जो ऑपरेशन है, वो भी उसमें एक बहुत बड़ा बल्कि मेजर फैक्टर है। इस पे जो ठीक है। जिरगे की बात डिफेंस मिनिस्टर साहब के हवाले से आपने बात की है, उस पे अपना मौक़िफ़ कल वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने सूबाई असेंबली के फ्लोर पे अपनी स्पीच में दिया है। मेरे ख़्याल में अब इस पे जवाबी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद हुकूमत से फिर कोई बोलेगा। इसका हल प्रेस टॉक्स नहीं है, इसका हल एक मीटिंग है जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग होती है। या तो सुहेल अफरीदी साहब जी की मीटिंग में ये लोग आ जाएं या फिर वज़ीर आज़म साहब खुद वो मीटिंग कॉल कर लें। उसमें आर्मी चीफ भी होंगे, उसमें डिफेंस मिनिस्टर भी होंगे और उसमें वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब भी होंगे। तीसरा नुकता यहाँ पे एक अहम ये है कि इसका तो हल निकल आएगा, ब्लेम गेम से निकल के मसाइल के हल की तरफ जाना चाहिए। और वो ये है ठीक है। कि कुछ हमारे वज़रा गए हैं वहाँ हाल चाल देखने, वहाँ लोगों की सूरत हाल देखने और कोई 4 अरब रुपए का एक पैकेज भी वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने इनके लिए मंजूर किया था। मैं तो तवक्को ये कर रहा था कि अगर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई बोलेगा तो वो यहाँ इस्लामाबाद में प्रेस टॉक नहीं करेगा। क्या मेरी ये इत्तला दुरुस्त है कि डिफेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में की है? जी जी, ऐसे ही है अली मोहम्मद खान साहब। मेरे ख्याल में जितना लाहौर और फैसलाबाद या इस्लामाबाद खुद पाकिस्तान का हिस्सा है, उतना ही पेशावर भी पाकिस्तान का एक हिस्सा है। और पेशावर वो शहर है, मैं दावे से कह रहा हूँ, मैं तारीख पे नजर रखते हुए कह रहा हूँ कि पेशावर जी में जितना खून बहा है, उसने एक तरह से पूरे पाकिस्तान का फर्ज किफाया अदा किया है। पेशावर पूरे पाकिस्तान का फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस है। डिफेंस मिनिस्टर हैं, किस चीज से डरते हैं? आ जाए वहां। क्या ही अच्छा होता कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डिफेंस मिनिस्टर साहब पेशावर से, बल्कि उस इलाके से करते जहां तीरा के लोग नकल मकानी करके आ गए हैं और उनको सूबाई हुकूमत ने वहां फैसिलिटेशन दी है। डिफेंस मिनिस्टर साहब आते,
اور وہاں صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے انفارمیشن منسٹر صوبائی یا وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ ملاقات کرتے اور ٹھیک وہاں ہے. پیکج اناؤنس کرتے کہ ہاں. فیڈرل گورنمنٹ نے یہ پیکج اناؤنس کیا ہے، تو اس ایک خیر سگالی کا بھی میسج جاتا ان متاثرین کے لیے جو تیرا کے لوگ جو قربانی دے رہے ہیں آپ کے لیے اور ہمارے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے. اور دوسرا صوبائی حکومت کو بھی ایک اسٹرانگ میسج آتا کہ مرکزی حکومت اس معاملے پہ صوبائی حکومت کو اکیلا نہیں چھوڑے گی. میں سمجھتا ہوں اس پہ تھوڑی سی کورس کریکشن کی ضرورت ہے فیڈرل گورنمنٹ کو. یہ جواب الجواب پریس کانفرنس اور الزامات در الزامات سے نکلیں، تھوڑا سا میچور بنیں اور ان لوگوں کو اون کریں، ہاں. ان پشتونوں کو سینے سے لگائیں جو آپ کے حصے کی گولی کھا رہے ہیں. لیکن علی محمد خان صاحب، آپ نے پیکج کی بات کی تو سر آج کی پریس کانفرنس میں جو 4 ارب روپے کا پیکج صوبائی حکومت نے جس کا اعلان کیا ہے اس پر انہوں نے سوال اٹھایا اور وہ کہا ہے کہ وہ بتایا جائے کہ کہاں خرچ ہوا ہے. اور انہوں نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جب وادی تیرا کے لوگ، نوٹیفیکیشن بھی انہوں نے دکھایا کہ یہ صوبائی حکومت کا نوٹیفیکیشن ہے، وفاق کا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب رضاکارانہ طور پر لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں تو پھر پیکج کا اعلان کیوں کیا گیا ہے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نوٹیفیکیشن واقعی جو خواجہ آصف صاحب دکھا رہے ہیں یہ فیصلہ تو پھر صوبائی حکومت کا ہے اور رضاکارانہ طور پر نکل رہے ہیں لوگ؟ بہت ہی نامناسب رویہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. پیکج کا جہاں تک تعلق ہے سوال حق بجانب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت بالکل ٹائم لائن کے ساتھ ایکسپلین کرے گی کہ 4 ارب کا اگر پیکج اناؤنس کیا ہے صوبائی حکومت نے تو وہ کہاں لگا ہے یا کس طرح لگے گا، ریہیبلیٹیشن کیسے ہوگی. لیکن 4 ارب کا تو خیبر پختونخوا نے اناؤنس کر دیا. جس طرح لگے گا جی. اور جتنا لگا ہے وہ صوبائی حکومت کے ترجمان بتا دیں گے. کیا ڈیفنس منسٹر صاحب بتانا پسند کریں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا اناؤنس کیا ہے؟ کیا وہ ان پشتونوں کو جو پاکستانی ہیں ان کو پاکستانی سمجھتے ہیں؟ اگر سمجھتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے وہ امداد اور وہ اس وقت ایک مشکل وقت میں دادرسی کہاں پہ ہے؟ میرے خیال میں یہ تھوڑا سا ڈیفنس منسٹر صاحب جو ہمیشہ الزامات کی سیاست کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ برا نہ مانے، میرے خیال میں ان کے پے گریڈ سے اوپر کی بات ہے. شہباز شریف صاحب کو خود اس کو ہینڈل کرنا چاہیے اور ان کو اس معاملے کو کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے، ایک طرف لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں، لوگوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، لوگوں کے بچے اس سردی میں، آپ تو گرم لحاف پہنے، پتہ نہیں مفلر پہنے، کافی پی کے مزے کر رہے ہیں. یہاں پہ بیٹھ کے آپ اسلام آباد میں گرم ہواؤں میں، گرم ایک سینٹرلی ہیٹڈ انوائرمنٹ میں، منسٹر انکلیو سے یا پارلیمنٹ ہاؤس سے یا پرائم منسٹر ہاؤس سے یا منسٹری کے آفس سے گرم ماحول میں، کوزی انوائرمنٹ میں آپ پریس ٹاک کرتے ہیں. جائیں ادھر سردی میں کھڑے ہوں جہاں آپ ہی کے پاکستانی رول رہے ہیں، جہاں تحریک انصاف کے منسٹرز پوری رات وہاں کھڑے ہوئے ہیں. ایک آپ مری سے تھوڑی سی برف کیا اٹھا لیتے ہیں، آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. مری کی برف زیادہ اہم ہے یا تیرا کی برف جہاں لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں؟ ایسا نہ کریں. بڑا ہی کمزور میسج گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں لیکن علی محمد خان صاحب، ایک معاملہ تو اب حکومت نے، وفاقی حکومت نے واضح کر دیا ہے جو آپریشن کے حوالے سے تھا کہ ان کے مطابق وادی تیرا میں کوئی آپریشن ہو ہی نہیں رہا. تو اب پی ٹی آئی وفاقی حکومت کے اس موقف سے اتفاق کرتی ہے کیونکہ اس حوالے سے بڑے بیانات سامنے آئے ہیں اور اب وفاق نے اپنی پوزیشن واضح کی ہے کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. نادر گرامانی صاحب، اس پچھلے ہفتے کی بات ہے، یہ جو ہفتہ ختم ہو گیا ہے، جی. قومی اسمبلی کا اجلاس تھا ہاں. اور یہی ڈیفنس منسٹر صاحب نے کلیم کیا کہ ہم کر رہے ہیں آپریشن. اور اس سے 15-20 دن پہلے ایک نمائندے ہیں دفاعی ادارے کے، ان کی طرف سے بھی اس آپریشن کو اون کرنے کی بات ہوئی. اس پہ تو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے بڑی کلیئر بات کر دی ہے. انہوں نے تو وضاحت طلب کی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے. تو کیا اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ لوگوں کو اسی طرح قسم پرسی کی حالت میں چھوڑ کے وفاق آستینے چڑھا کے صوبائی حکومت پہ چڑھ دوڑے جس طرح چڑھ دوڑی ہے، یا دہشت گردوں سے مقابلے کے لیے صوبائی حکومت کو اپنے ساتھ ایک پیج پہ لے، سہیل آفریدی کو اعتماد میں لے، ان سے گفتگو کریں. اور سہیل آفریدی اور ہماری صوبائی حکومت اور ہماری جماعت تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ ہی نہیں رہی کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو. نو، یہ بات سمجھیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہ ہے. جو ہم سب نے کہا، جی. وہاں جو جرگہ ہوا تھا جس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل پارٹی،
ان سب نے شرکت کی تھی اور ان کے صوبائی قیادت نے ایک جرگہ سب نے اس کے نکات ایک سمری سی بنائی تھی کہ اس پہ عمل کریں گے تو آپ وہاں ایک دیر پا امن لا سکیں گے، اور کچھ نہ کریں اسی جرگے کے نکات پہ عمل کر لیں جس پہ خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتوں کا اکتفا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن سر اس سے ہٹ کے اگر میں دو سوال سر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا علی محمد خان صاحب۔ ایک تو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آ رہی تھیں سوشل میڈیا پر اور پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے، کیا وکلاء کی جانب سے یا جیل حکام کی جانب سے پارٹی تک کوئی اطلاعات ملی ہیں یا ان کی صحت کے حوالے سے کہ یہ کس حد تک خبریں درست ہیں؟ ہم نے قومی اسمبلی کے ممبران نے، پارلیمنٹری پارٹی نے، پارلیمنٹیرینز نے، آج ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے اور ہم نے وہاں ایک پٹیشن جمع کی ہے، محترم چیف جسٹس صاحب کے سامنے وہ پیش ہوگی کہ پارلیمنٹیرینز کو جناب عمران خان صاحب تک رسائی دی جائے تاکہ یہ ساری جو چہ مگوئیاں ہیں وہ کلیئر ہوں۔ ایک تو ان کی صحت، جو آنکھ کے ایک جو ان کو ایک بیماری کا سامنا ہے، اس کے حوالے سے بھی کلیئرٹی آ جائے گی، اور ان سے جو تقریباً پونے دو بلکہ تقریباً 2 مہینوں سے جو رابطہ کاری بالکل کٹی ہوئی ہے، کسی کی بھی بات نہیں ہو رہی، جی اور سیاسی قیادت کی تو 1.25 سال سے نہیں ہو رہی، تو وہ یہ ساری چہمگوئیاں ختم ہوگی اور سیاسی پروسیس آگے بڑھے گا۔ کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی عمران خان صاحب نے آنا ہے اور یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور اس کا ایک سیاسی حل ہے۔ ایک طرف جب حکومت نے مذاکرات کی خود دعوت دی، شہباز شریف صاحب نے بھی اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی، اس لیے اب ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی قیادت کو، ان کے وکلاء کو اور فیملی ممبر جن میں ان کی بہنیں ہیں، ہمشیرگان جو ہیں، ان کو بتدریج جناب عمران خان صاحب تک ملاقات دی جائے، رسائی دی جائے تاکہ یہ چیزیں نارملائز ہوں اور جی ہم اپنے اصل اہداف کی طرف بڑھیں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے سے مشتگربان ہوں۔ ہم کچھ کسی نہ کسی لیول پہ کوئی بات آگے بڑھا کے خان صاحب کو باہر نکال کے ان طاقتوں سے نبرد آزما ہوں جو پاکستان اور پاکستانیوں کی دشمن ہے، جو ہمارے بچوں کا، ہمارے جوانوں کا، ہمارے فوجیوں کا، پولیس کا، سیولینز کا خون بہا رہے ہیں۔ مت بھولیے نادر صاحب، اسی ہفتے 3 دن پہلے ڈی اے خان میں ایک شادی پہ اٹیک ہوا اور سیولینز کو ٹارگٹ کیا گیا، جی جی پولیس کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور فوجیوں کو بھی۔ ہمارا مقابلہ ان سے ہے، بدقسمتی سے وفاقی حکومت نے 3 سال سے ہماری تحریک انصاف پہ ہی آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔